صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، آپ کے فرسٹ اسٹوڈنٹس ہیں صحابہ کرام، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور آقا علیہ السلام سے سیکھا. ان کے مزاج میں، طبیعت میں، کلام میں، گفتگو میں ادب ہی ادب آ گیا تھا. وہ ادب کے پیکر بن گئے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بھی ترمذی کی حدیث. انہوں نے اندازہ کریں جواب میں کہا وقال رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے کیا ادب کا شعور عطا کیا تھا کہ ان کے کلمات بھی ادب سے، تعظیم و تکریم سے لبریز تھے. فرمایا بڑے آقا علیہ السلام ہی ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، میری تو پیدائش پہلے ہو گئی تھی. اسی طرح دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں اور حاکم میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب. ان سے پوچھا گیا انت اکبر من نبی، عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے؟ فقال هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. عرض کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وڈے تو حضور ہی نے، میں جم پہلے گیا سی. بڑے تو حضور ہی ہیں، میں جم پہلے گیا سی، میری ولادت پہلے ہو گئی. انا ولدت قبلہ، بس بڑے تو آقا علیہ السلام ہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کے شعور میں، ان کے لب و لہجے میں، ان کے کلام میں، انداز میں ادب اور تعظیم و تکریم آ گئی تھی. ہم اپنے گریبانوں کو جھانکیں، کیا جب آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا، ائمہ کا، اولیاء کا، صالحین کا، اکابر کا، بڑوں کا، کیا اس ادب کے لہجے میں کرتے یا سارا لب و لہجہ ہمارا بے ادبی، گستاخی کے ساتھ تباہ ہوا پڑا ہے؟ ایک صحابی ہیں، امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے پوچھا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی حضور علیہ السلام نے منع فرمائی تھی، جن کی قربانی منع ہے، وہ کون کون سے جانور ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا 4 انگلیوں کا اس طرح ہاتھ سے کہ 4 جانور ہیں ایسے 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 جن کی قربانی کرنے سے منع فرمایا تھا. مگر یہ کہہ کے کلام کرنے سے پہلے بولے ویدی اکثر من یدہی، میں جو اشارہ کر رہا ہوں انگلیوں کا، میرے ہاتھ اور انگلیاں حضور کے ہاتھ جیسی نہیں ہیں. میری انگلیاں، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ اور حضور کی انگلیوں جیسا نہیں، یہ بہت چھوٹا ہے. میں تو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، ان 4 جانوروں کی قربانی کو منع فرمایا تھا. اب اندازہ کریے صحابہ کرام یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ یونیورسٹیز کے گریجویٹ نہیں تھے، نہ یونیورسٹیز تھی، نہ کسی اسکول اور کالج اور مکتب کے پڑھے ہوئے تھے. یہ تو معاشرہ وہ تھا جو لکھنے پڑھنے والا معاشرہ ہی نہیں تھا. اور آقا علیہ السلام نے بیٹھ کر ان کو اپنا ادب کرنے کا کوئی سبق تھوڑا پڑھایا تھا کہ میری بات کرو تو اس طرح کیا کرو، میرا تذکرہ کرو تو ایسے کیا کرو. نہیں، یہ تو آقا علیہ السلام کی تربیت و صحبت نے انہیں باادب بنا دیا تھا، پیکر ادب، پیکر تعظیم و تکریم بنا دیا تھا. اور یہی ادب پھر آگے چلتا ہے. اپنی انگلیوں کو بھی آقا علیہ السلام کی انگلیوں جیسا نہیں کرا. اب یہ چیزیں کوئی لکھائی پڑھائی میں نہیں آئیں، یہ تو ادب ایک ایسا شعور ہے جو محبت اور تعلق اور مطابقت از خود پیدا کر دیتا ہے، محبت سکھا دیتی ہے، مطابقت سکھا دیتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہانے کی ان کو حاجت تھی، راستے سے گزرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ تیزی سے گلی مڑ گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے کیونکہ نہانے کی حاجت تھی. اس حالت میں گلی کے اس راستے پر نہیں چلے جہاں سے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے. ادب کا یہ عالم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت اصلع بن شریک ایک صحابی ہیں، وہ کجاوا باندھتے تھے اونٹنی کا جس پر آقا علیہ السلام سواری کرتے، بیٹھتے. جب اونٹ چلتا تو کجاوا باندھتے تھے جس پر آپ کی نشست ہوتی، بیٹھتے اور بڑا اچھا باندھتے. ایک دن سفر پہ گئے تو جو کجاوا تھا اچھا نہیں تھا باندھا ہوا، بیلنسڈ نہیں تھا، صحیح طریقے سے فکس نہیں تھا. بعد میں آقا علیہ السلام ملے جب حضرت اصلع بن شریک کو، تو
آقا نے فرمایا اصلا آج کجاوا اس طرح نہیں باندھا ہوا تھا جیسے آپ پہلے باندھتے تھے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا۔ تو فرمایا کس نے باندھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت تھی اور سردیوں کا موسم تھا، پانی بہت ٹھنڈا تھا، سخت بخار تھا، مجھے لگا کہ ابھی میں اس وقت ٹھنڈے پانی سے نہایا تو مر جاؤں گا، میں نے اس کو گرم کرنا تھا، دیر لگنی تھی، پھر آپ کے قافلے میں شریک ہونا تھا، میں نے فلاں صحابی کو کہہ دیا کہ آپ باندھ دیں تو کسی اور نے باندھا تھا۔ یعنی غسل کی حاجت ہے، اس کیفیت میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا اور جس کجاوے پر بیٹھنا ہے اس کو نہیں باندھا، حالانکہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے نہیں ہیں، اس کو ٹچ نہیں کیا۔ یہ ادب کون سکھاتا ہے؟ یہ ادب کا کلچر دیا آقا علیہ السلام نے۔